حج کی 3 قسموں کو مختصر الفاظ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. حج کی 3 قسمیں: افراد، قران اور تمتع. لفظ دیکھیں، اس کا معنی سمجھیں تو حج بھی سمجھ لیں گے. افراد فرد سے بنا ہوا. فرد کسے کہتے ہیں؟ سنگل آدمی کو، ایک آدمی کو، جیسے نفر بولتے ہیں نا، اسی طرح سے فرد کا معنی ہوتا ہے. اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ فرد. تو فرد ایک آدمی کو بولتے ہیں. افراد کا مطلب ہوتا ہے صرف ایک چیز کی جاتی اس میں، اور وہ حج، سنگل حج کیا جاتا ہے، اسی لیے افراد کہا جاتا ہے. معنی سمجھیں تو اس کو سمجھ لیں گے، حج بھی سمجھ لیں گے. افراد کہتے ہیں جس میں صرف حج کی نیت کی جائے. ٹھیک ہے، یہ حج کی ایک قسم ہے. حج کی دوسری قسم ہے قران. قران کہتے ہیں ملانے کو، 2 چیز کے قران کیا معنی ہے؟ ملانا. قران تو جب معنی ملانا ہے تو اس میں کچھ ملایا جاتا ہوگا. ملایا کیا جاتا ہے؟ حج اور عمرہ دونوں کو ملا کر کیا جاتا ہے، ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں حج قران. اور دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، سیم ہے، فرق نہیں ہے. فرق صرف نیت کرنے میں ہے، اور فرق صرف قربانی میں ہے. یعنی افراد کرنے والا قربانی نہیں دے گا، قران کرنے والا قربانی دے گا. افراد کرنے والا صرف حج کی نیت کرے گا، اور قران کرنے والا حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے گا. یہ فرق ہے، نیت اور قربانی. باقی طریقہ سیم ہوتا ہے. اچھا، تمتع کسے کہتے ہیں؟ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. فائدہ اٹھانا. میاں بیوی اگر حج پہ گئے ہوئے ہیں تو عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کر لینے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں. حلال ہونے کے بعد فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک دوسرے سے، اور احرام کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے. احرام میں آدمی نہیں رہتا، احرام میں بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں. عمرہ کر لینے کے بعد احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے. تو تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. عمرہ کر کے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو پہلے تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حج کیا جاتا ہے 8 تاریخ سے.